ناظرین کرام، خیبر پختونخوا یا مختصر طور پہ پختونخوا پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے چھوٹا جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس کا شمالی حصہ سرسبز و شاداب علاقوں پہ مشتمل ہے جہاں لوگ مختلف علاقوں سے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور جنوبی حصہ شہروں پر مشتمل ہے جہاں پاکستان کے بہت سے اہم ادارے اور صنعتیں موجود ہیں۔ صوبائی زبان پشتو اور صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا کی آبادی اندازاً 21 ملین ہے۔ سب سے بڑا نسلی گروہ پختونوں کا ہے جن کی آبادی صوبے کی کل آبادی کا تقریباً 66% ہے۔ سب سے بڑی زبان پشتو جبکہ ہندکو دوسری عام بڑی زبانوں میں بولی جاتی ہے۔ پشتو مغربی اور جنوب سرحد میں غالب زبان ہے اور یہ کئی شہروں اور قصبوں کی اصل زبان بھی ہے جن میں پشاور بھی شامل ہے۔ ہندکو بولنے والے مغربی سرحد مثلاً ہزارہ ڈویژن میں خصوصاً ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور شہروں میں عام ہے، جبکہ ضلع بٹگرام میں پشتو باقی 2 ضلعوں ضلع اپر کوہستان اور ضلع لوئر کوہستان میں کوہستانی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ صوبے کے شمالی حصے ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے وسیع علاقے میں گوجری زبان بولی جاتی ہے۔ سرائکی اور بلوچی بولنے والے صوبے کے جنوب مشرق میں خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکز اور جنوب کے دیہاتی علاقوں میں کئی پختون قبیلے آباد ہیں جن میں بنگش، میاں خیل، یوسف زئی، تنولی، دلڑا، خٹک، مروت، آفریدی، شنواری، اورک زئی، سوابی، خاص بارک زئی خاندان آباد ہیں۔ سانچا، سوابی، حاز بارک زئی خاندان بھی آباد ہیں۔ محسود، محمد، بنوسی اور وزیر قبائل بھی شامل ہیں۔ شمال کی طرف سلمان خیل، سلیمانی، سواتی، ترین، جدون اور مشوانی بڑے پشتون قبیلے ہیں۔ کئی غیر پشتون قبیلے بھی ہیں مثلاً آوان اور گجر وغیرہ۔ آوان قبیلے کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں عرب ہیں اور اس قبیلے کے لوگ باقی پشتونوں اور غیر پشتونوں سے مختلف ہیں۔ ناظرین، خطہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قدیم زمانے سے کئی حملہ آور گروہ آتے رہے ہیں جن میں فارسی، یونانی، کشن، ہنز، عرب، ترک، منگول، مغل، سکھ اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، 1500 اور 2000 قبل از مسیح کے درمیان آریائی قوم کی ایک ایرانی شاخ بنی جس کی نمائندگی پشتون کر رہے تھے۔ انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 6 صدی عیسوی سے وادی پشاور مملکت گندھارا کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر کشن دور سلطنت کا دارالحکومت بھی بنا۔ اس خطے پر کئی معروف تاریخی اشخاص کے قدم پڑے مثلاً دیرس دوم، سکندر اعظم، ہیون سنگھ، فاہین، مارکو پولو، ماؤنٹ سٹارٹ، ایلفسٹائن اور ونسٹن چرچل وغیرہ۔ خطے پر موریائی قبضے کے بعد بدھ مت یہاں کا بڑا مذہب بنا، خصوصاً شہری علاقے میں، جیسا کہ حالیہ آثار آریائی اور تشریحی شواہد سے پتہ چلتا ہے۔ ایک بڑا کشن فرما روا کنشکا بھی بدھ مت کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک تھا، جبکہ دیہی علاقوں نے کئی شمنیتی عقائد برقرار رکھے مثلاً کالاش گروہ اور دوسرے۔ پشتونولی یا روایتی ضابطۂ وقار جس کی پشتون قوم پاسداری کرتی ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں بھی اسلام سے پہلے کی ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلام کی آمد سے قبل صوبہ خیبر پختونخوا پر بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے۔ پہلے حکمران ترک تھے اور انہوں نے اس خطے پر 870 صدی عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد کے حکمرانوں کا شاید ہمسایہ کشمیر اور پنجاب کے حکمرانوں سے روابط تھے، جیسا کہ آثار و تاریخ مثلاً سکوں اور دوسری بنائی ہوئی چیزوں ان کے کثیر ثقافتی کا ثبوت دیتی ہیں۔
ان آخری حکمرانوں کو اپنے برادرانہ قبیلوں نے آخر کار ختم کر دیا، جن کی کمان محمود غزنوی کر رہے تھے۔ محمود غزنوی کے دور حکومت میں پشتون قبیلہ دلازاک وادی پشاور میں آباد ہو چکا تھا۔ دلازاکوں نے خیبر کے نام سے ایک قلعہ بنایا جو بابر کے دور حکومت میں یوسف زئی کے ہاتھوں بے دخل ہو گئے۔ ناظرین، بدھ مت اور شمن پرستی اس وقت تک کے بڑے مذاہب رہے ہیں جب تک مسلمانوں اور ترکوں نے 1000 صدی عیسوی کے اواخر میں قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ پشتون اور دوسرے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے کچھ روایات برقرار رکھے، جیسا کہ پشتونوں کی روایت پشتونولی یا ضابطۂ وقار و عزت۔ صوبہ خیبر پختونخوا عظیم اسلامی سلطنت یعنی کہ غزنوید مملکت اور مملکت محمد غور کا حصہ بھی رہا ہے۔ اس زمانے میں باقی ماندہ مسلمان ملکوں سے مسلمان تاجر، اساتذہ، سائنسدان، فوجی، شاعر، طبیب اور صوفی وغیرہ یہاں جوک در جوک آتے رہے ہیں۔ پشتون قبائل کے مغربی علاقوں میں تو اسلام رسول اللہ کے دور میں ہی آ گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے پشتون صحابی قیس عبد الراشد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملاقات کروائی تھی۔ اسلام کی بنیاد سب سے پہلے برصغیر میں اس وقت رکھی گئی جب محمد بن قاسم سمندری راستے سے سندھ میں آئے اور راجہ داہر کو شکست دے کر چلے گئے۔ یوں صرف بنیاد سندھ سے رکھی گئی، لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم چلے گئے۔ اس کے بعد افغان، ترک، منگول اور عرب حکمران اور تاجر درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان آتے تھے اور اس سرحدی صوبے موجودہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کے ذریعے پورے ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ حصہ ہے جہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے جو خیبر پختونخوا کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کے برعکس سوات، دیر، چترال جیسے علاقے اکثر پاکستان کے سرد علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چترال کی بات کریں تو چترال وہ علاقہ ہے جو در حقیقت شمالی پاکستان کے موسم کا بنیاد ہے۔ یہاں قریبی اونچے پہاڑوں کی وجہ سے سردی میں چترال میں سخت سردی ہوتی ہے اور کہیں کئی فٹ تک برف باری بھی ہوتی ہے، اور گرمی میں اکثر شدید گرمی کا بھی کبھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ چترال میں درجہ حرارت 40 ڈگری بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، صوبے میں اعلیٰ تعلیم کی طرف بھی رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان کی سب سے پہلی جامعہ انجینئری غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہے۔ یہ جامعہ صوابی کے ایک قصبہ ٹوپی میں واقع ہے۔ جامعہ پشاور اعلیٰ تعلیم کا ایک مشہور ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ زرعی یونیورسٹی پشاور، ایوب طب کالج ایبٹ آباد، کیڈٹ کالج رزمک، فضائی انجینئری کالج، کالج آف فلائنگ ٹریننگ، غلام اسحاق خان ادارہ تعلیم برائے انجینئری اور سائنسیات ٹوپی، جامعہ گومل وغیرہ شامل ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک مختصر سا تعارف اور اس کی ہسٹری اور کلچر کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔